السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الفطر اور اس کے مسائل۔ 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا، صدقہ فطر بھی اسی سال واجب ہوا اور اسی سال پہلی مرتبہ عید الفطر کی نماز ادا کی گئی۔ نماز عید مسلمانوں پر واجب ہے، بغیر عذر کے اس سے پیچھے رہ جانے والا گناہ گار ہے۔ رمضان کی 29ویں تاریخ کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ رمضان کے چاند کی رؤیت کے لیے ایک عادل مسلمان کی گواہی کافی ہے۔ عید کا چاند جب نظر آئے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ عید کا چاند نکلنے سے فطرے کا واجبی وقت شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا عید کی نماز سے پہلے فی کس 2.5 کلو اناج گھر کے چھوٹے بڑے تمام لوگوں کی طرف سے نکال کر فقراء اور مساکین کو دے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے، 1 سا جو یا کھجور کا، جو ہر آزاد غلام، مرد اور عورت اور چھوٹے بڑے مسلمان پر واجب ہے۔ عید کی رات سورج ڈوبنے سے لے کر نماز عید تک تکبیر پڑھنا سنت ہے، یعنی شب عید سے لے کر خطبہ ختم ہونے تک تکبیر پڑھنا چاہیے۔ گھر میں ہوں، بازار میں ہوں یا مسجد میں، مرد حضرات بآواز بلند پڑھیں اور خواتین پست آواز میں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ تکبیر کے ثابت شدہ الفاظ: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دنوں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ عید کے دن غسل کرنا مستحب ہے، بہتر ہے فجر کی نماز کے بعد غسل کریں۔ اگر کسی وجہ سے اس سے پہلے غسل کر لیا تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح عمدہ یا صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عید کے دن خوبصورت چادر اوڑھنے کا ذکر ملتا ہے اور خوشبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھی، اس لیے مرد حضرات کو خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے۔ عید کے دن کھجوریں کھا کر عیدگاہ جانا مسنون ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کھجوریں تناول فرمائے بغیر نہ نکلتے۔ کھجوریں طاق اعداد میں کھانی چاہیے، جیسا کہ دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے، اور کچھ کھجور میسر نہ ہو تو جو بھی ملے وہ کھا لینا چاہیے۔ عیدگاہ پیدل جانا اور آنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ پیدل جاتے، پیدل ہی واپس تشریف لاتے۔ ضرورت مند آدمی سواری پر سوار ہو سکتا ہے، واپس لوٹتے ہوئے راستہ بدل دینا چاہیے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف راستے پر چلتے۔ عید کی نماز صحرا میں ادا کی جائے یا کھلے میدان میں، البتہ ضرورت کے تحت مسجد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے، جیسا کہ بارش کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں عید کی نماز پڑھی ہے۔ عید کی نماز اور خواتین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو عید کی نماز پڑھنے کا حکم دیا، لہٰذا خواتین کو نماز عید میں شریک ہونا چاہیے، خواہ بوڑھی ہو، جوان، شادی شدہ یا غیر شادی شدہ، بالغہ ہو یا نابالغہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرعی عذر رکھنے والی خواتین کو بھی عیدگاہ جانے کا حکم دیا تاکہ وہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو سکیں۔ نماز عید کا طریقہ۔
عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے یا اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ اسی طرح عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت بھی نہیں ہے۔ اگر مسجد میں عید کی نماز ادا کریں تو تحیۃ المسجد ادا کریں۔ نماز عید صرف 2 رکعت ہے۔ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں پڑھیں۔ تکبیرات عید پر رفع یدین کرنا چاہیے، احادیث سے ثابت ہے۔ نماز کے بعد امام مرد و خواتین کو واعظ و نصیحت کریں۔ خطبہ صحیح قول کی روشنی میں سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ عید کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوٹنا پسند کرے وہ لوٹ جائے اور جو خطبے کے لیے رکنا چاہے وہ رک جائے۔ جمعہ کی طرح اس کا سننا واجب نہیں، لیکن واعظ و نصیحت کو سنے بغیر جانا بھی ٹھیک نہیں۔ جمعے کے دن عید کی نماز۔ اگر جمعہ کے دن عید کی نماز آ جائے تو اس دن جمعہ کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر ظہر ہی ادا کرنا کافی ہوگا۔ نماز عید اور قضا۔ اگر کسی کو 1 رکعت مل جائے تو اس نے عید کی نماز پا لی۔ جو آخری رکعت کے سجدہ یا تشہد میں امام کے ساتھ ملے تو وہ عید کی نماز کی طرح نماز ادا کر لے۔ اگر کسی کی عید کی نماز چھوٹ جائے تو عید کی نماز کی طرح ادا کر لے۔ اگر چند لوگ میسر آ جائیں تو جماعت قائم کر لیں۔ عید کے دن ایک دوسرے کو ان الفاظ سے مبارکباد دیں، تقبل اللہ منا و منک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام عید کے روز جب ایک دوسرے کو ملتے تو ایک دوسرے کو کہتے، تقبل اللہ منا و منک۔ اللہ تعالی ہم سب کی عید اور دیگر اعمال صالحہ قبول فرمائے۔ عید کے دن مصافحہ اور معانقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ عید کے دن خوشی کے اظہار میں جائز کھیل کا مظاہرہ کریں تو کوئی مضاحکہ نہیں۔ عید کے دن حبشہ کے لوگوں کا ڈھالوں اور برچھوں سے کھیلنا ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کھیل کو دیکھا اور ان حبشیوں کو مزید کھیلنے کو کہا۔ تقبل اللہ منا و منکم وما علینا الا البلاغ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ